بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی وہ سب نفاق میں، اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ منافق مردوں اور منافق عورتوں کا تو آگے فرمایا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، چاہیے تو یہ کہ لوگ دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں اور منع کریں، لیکن ان منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے منع کریں، یعنی الٹا کام کرتے ہیں یہ منافقین۔ تو برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا حکم دینے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روکنا اور ایمان نہ لانے کا حکم دینا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کو جھٹلانے کا حکم دینا۔ تو یہ سب یہ ہے کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے اور نیک کام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ مٹھی بند رکھنے سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جب انہوں نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا نسوا اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، نہیں اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کو چھوڑ دیا، فنسیہم، تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ثواب سے اور فضل سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی پکے بے حکم ہیں، فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا کہ جہنم میں ان کو جلایا جائے گا اور جہنم میں ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اور کیسی؟ خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے پھر نجات اور چھٹکارا نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں فرماتا، اور اس میں کفر بھی داخل ہے، یعنی کفر و شرک کو معاف نہیں فرماتا، اور کفر و شرک کے علاوہ اور جو گناہ ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے معاف فرما دے۔ تو کفار اور مشرکین اور یہ جو منافقین ہیں وہ کافر ہی ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جو اعلانیہ کافر ہے، اور ایک کافر وہ ہے جو کافر منافق، کہ زبان سے تو اپنا مومن ہونا ظاہر کرتے ہیں اور دل میں کفر چھپائے رہتے ہیں۔ یہ خطرناک قسم کے کافر، اس لیے کہا گیا کافر کی دو قسم، کافر مجاہر اور کافر منافق۔ کافر مجاہر اعلانیہ کافر، اور کافر منافق جو اپنے کو چھپا کے رکھے۔ اور اس لیے
کافر منافق کے بارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین جو ہے جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ہی حسبہم وہی انہیں بس ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے کفار جیسے وہ تھے ویسے ہی ہے نا تم سے جیسے پہلے والے تھے. کیا حال تھا ان کا؟ کانو اشد منکم قوتا واکثر اموالا و اولادا تم سے زور میں بڑھ کر تھے، طاقت ان کی زیادہ تھی. واکثر اموالا اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ. فاستمتعوا بخلاقہم تو وہ اپنا حصہ برت گئے. اپنا حصہ نے جو ان کا دنیا میں جتنا حصہ تھا انہوں نے برت لیا اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہ سب ہلاک کر دیے گئے. اور یمن، ملک شام اور عراق وغیرہ میں ان کی آبادیاں تھیں اور عرب کے لوگ تجارت کے لیے ان علاقوں سے ہو کر کے گزرتے تھے اور ان کے نشانات اور آثار دیکھتے تھے کہ مکانات کے جو کھنڈرات ہیں موجود تھے لیکن آبادی نام کو نہیں تھی، یہ سب ہلاک کر دیے گئے تھے. اس لیے فرمایا کہ تم سے پہلے والے جو تھے وہ اپنا حصہ برت گئے. فاستمتعتم بخلاقکم اور تم نے اپنا حصہ برت لیا. کما استمتع الذین من قبلکم جیسے اگلے یعنی تم سے پہلے والے اگلے اپنا حصہ برت گئے. وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار اور منافقین تھے ان کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم لوگ جو ہے بےہودگی میں پڑے جیسے تم سے پہلے والے بےہودگی میں پڑے تھے. بےہودگی میں پڑنے سے مراد یہ ہے کہ تم نے باطل کی پیروی کی اور اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، مومنین کا استہزاء کیا مومنین کے ساتھ، اور اللہ کی راہ اختیار نہیں کی تم نے. تو اللہ کی راہ اختیار کرنے میں الٹے مومنین کا تم نے مذاق بنایا. تو یہ تم لوگ بےہودگی میں پڑے جیسے پہلے والے بےہودگی میں پڑے تھے. تو اب ایسا کرنے سے ان کا حشر کیا ہو گیا؟ تو فرمایا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ ان کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں. جو دنیا میں کام کیا تو اگر بظاہر کچھ اچھے کام بھی کیے وہ سب اکارت چلے گئے، کیونکہ جب تک ایمان نہ ہو آخرت کے میں کسی عمل کا ثواب اٹھا کر نہیں رکھا جاتا. آخرت میں بندوں کو اجر و ثواب اسی صورت میں دیا جائے گا جب ایمان سلامت ہو. ایمان نہیں تو سب کیا دھرا اکارت کر دیا جاتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. کہ انہیں کفار کی طرح اے منافقین تم بھی گھاٹے اور ٹوٹے میں ہو جیسے پہلے کے کفار گھاٹے میں رہے، ان کے عمل باطل کر دیے گئے ویسے تمہارے عمل باطل. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم کیا انہیں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی؟ پہلے جو قومیں وہاں آباد تھیں اور وہ سب ہلاک کر دیے گئے، کیا ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح کی قوم
جو طوفان سے ہلاک کر دی گئی، وہ عاد اور عاد کی قوم جو ہوا کے ذریعے ہوا سے ہلاک کر دی گئی، وہ سمود اور قوم سمود جو کہ زلزلے سے ہلاک کر دی گئی، وہ قوم ابراہیم، وہ اصحاب مدین اور ابراہیم کی قوم جو سلب نعمت سے ہلاک کر دی گئی، اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا، وہ اصحاب مدین اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ابر کے عذاب سے ہلاک کی گئی، والمؤتفقات اور وہ بستیاں کہ الٹ دی گئیں، یعنی زیر و زبر کر دیا گیا، نیچے کا اوپر کر دیا گیا۔ اور دوسری آیتوں میں تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ قوم لوط جب بدفعلی میں مبتلا ہو گئے، ان کو لوط علیہ السلام جو ان کے نبی تھے ان کو بہت روکا کہ تم اس طرح کی حرکت نہ کرو، مگر وہ باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین کو اٹھا کر کے اس کو پلٹ دیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کو اٹھایا، اٹھا کر کے اتنا اوپر لے کے گئے کہ فرشتوں تک جو ہے ان کی آواز پہنچنے لگی ہے نا، تو اس کے بعد وہاں سے الٹ کر کے پلٹ کر کے نیچے کا اوپر کر کے لا دیا گیا، تو وہاں کی پوری بستی ہی پلٹ دی گئی، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے اور ایک جھیل کی شکل میں ہے، اور اس جگہ اللہ کے عذاب کا اثر آج تک ظاہر ہے کہ وہاں جاندار نام کی چیز ہی نہیں ہے، اس پانی میں میڈک بھی نہیں ہے نا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں روشن انہوں نے پیش کی۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، یعنی بغیر گناہ کے سزا دے دینا اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، خالق و مالک ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ بندے جو نیک عمل کریں، نیک عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہو جاتا کہ ان بندوں کو جنت میں داخل فرما دے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے فضل سے یہی امید ہے کہ نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، لیکن اگر جہنم میں داخل فرما دے تو کچھ محال نہیں ہے، داخل کر سکتا ہے، جہنم میں ڈال سکتا ہے نیک و فرما بردار کو۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی شان کریمی ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ نیک بندوں کو وہ عذاب نہیں دے گا، لیکن معاملہ کیا؟ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، رسولوں کو جھٹلانے لگے، بے حکمی کرنے لگے، بدکاری کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے عذاب ان کے لیے مقرر کر دیا۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یعنی ایمانی رشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو دوسرے مومن سے ایسا جوڑ دیا ہے کہ ان کے درمیان انس و محبت پیدا فرما دیا۔ کوئی کہیں کا بھی ہو، جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں مومن ہے تو ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے تعلق سے اس کا دل کشادہ رہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یامرون بالمعروف، اور مومن کی شان اور مومن کا کام کیا ہے
یأمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے منع کریں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مومنین کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقوف فرما دیا ہے۔ انبیاء کرام کی شان تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مگر اس امت کے اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارث کی حیثیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے مقرر فرما دیا ہے کہ اب یہ کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ امتیوں میں جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہ کام انجام دیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف عالم ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق دوسرے لوگوں کو خیر کی دعوت دے سکتا ہے، بھلائی کی دعوت۔ مسئلہ معلوم نہیں ہے، مسئلہ بیان نہ کرے، اور لیکن خیر کی طرف بلا سکتا ہے، بھلائی کی طرف بلا سکتا ہے۔ تو بھلائی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا یہ خیر امت ہونے کی علامت اور پہچان بتایا گیا ہے نا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اچھی باتوں کو حکم دیتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو جو خیر کی طرف بلائے تو اس کا مقصد ہو خیر ہی کی طرف بلانا، لوگوں کے سامنے رسوا کرنا یا اپنی برتری کا اظہار کرنا یہ نہیں مقصود ہونا چاہیے، بلکہ خیر ہی کی طرف بلانا مقصود ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ تدبیر سے، حکمت سے اور اچھی نصیحت سے، ٹھیک ہے۔ اب اپنے مخاطب کو آپ سمجھیے کہ یہ آدمی کیسے دین کی طرف مائل ہوگا اور کس انداز سے دین کی طرف جھکے گا، کیسے ہماری بات جو ہم نصیحت کی کریں گے وہ قبول کرے گا۔ تان تشنی کے لہجے میں کہیں گے تو آدمی اور بددل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بھلائی کے ساتھ برائی سے بھی منع کرے تو بھلائی سے منع کرے۔ فرمائے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ جن پر ان قریب اللہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے، جنتوں میں، جنت کے معنی باغ ہے، تو کہ باغوں کا وعدہ دیا۔ کیسا باغ، کیسی جنت؟ فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، باغ میں نہر بھی جاری۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جو جنات کا اور باغوں میں بھیجنے کا وعدہ دیا ہے، وہ کس انداز کا؟ خالدین فیہا، کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جن کو داخل کیا جائے گا جنت میں تو پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ وہ مساکن طیبہ، اور وعدہ دیا پاکیزہ مکانوں کا، فی جنات عدن، بسنے کے باغوں میں، اور کیا؟
رضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی چیز جو ایمان والوں کو ملے گی وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، جو سب سے بڑی اور بڑھ کر ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی مراد پانی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔